الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا شجرہ پوڈ کاسٹ. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان صاحب کا تعارف کراتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور کیسے وہ دین کی طرف آئے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ یعنی ان سب مہمانوں سے جو پہلے آ چکے ہیں ان سے منفرد اس طرح ہیں کہ یہ کسی اور مذہب سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، مسیحیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے علم حاصل کیا، کیسے اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور اب وہ کیا کام کریں انشاءاللہ. تو یہ ساری گفتگو آج ہم کریں گے انشاءاللہ. تو بغیر کسی توقف کے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ سے راضی ہوں اسحاق بھائی، تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیکم. عبد الوارث بھائی، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ ہم آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتائیں آپ کیسے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، کیسے یہاں تک پہنچے اور آگے کیا ارادے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم اسحاق بھائی. ایک تو ماشاء اللہ آپ کا انسٹیٹیوٹ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہم زد فزد. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شعور کی نعمت ہے، ہر انسان کو دیتے ہیں، اور جب انسان کی زندگی میں یہ نعمت شعور آتی ہے تو وہ شعور انسان سے چند ایک سوال کرتا ہے، اور ان بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہو آر یو، تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، اور بالآخر تم کہاں جاؤ گے. تو یہ شعور کی بنیادی علامات میں سے ہیں. بعض اوقات لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو نظر انداز نہیں کر پاتے وہ اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ واقعتاً میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور بالآخر میرا انجام کیا ہونا ہے. یہی سوال تھا کہ میں کون ہوں. میں نے اپنے پریسٹ سے پوچھا کہ سر آئی وانٹ ٹو نو وٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیزس، یو شوڈ لائف فار جیزس. تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اس مقصد کو میں کیسے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے، اور جو جیزس کرائسٹ ہیں ان کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں پہنچانا ہے کہ ہی از دا سن آف لارڈ. صرف یہی نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر قربان بھی ہو گیا. تو یہ پوری دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ ادا کیا ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پوری دنیا کے لیے قربان کر دیا. تو اکارڈنگ ٹو بائبل، تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں پیغام پہنچائیں. دس دا بیسک رسپانسبلٹی بینگ اے کرسچن. تو یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تو اب میری جو زندگی کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے، اور پوری دنیا میں مسیح کا پیغام عام کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے شعوری نگاہ کھلنے کے بعد دل کی نگاہ سے اپنے مذہب کو پڑھنا شروع کیا، یعنی ہم روزانہ دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بائبل جس طرح آج ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور سلوک ہے، بائبل کے ساتھ بھی ہمارا یعنی اکثر لوگوں کا ایسے ہی سلوک ہوتا ہے. تو ہم پڑھتے تھے ثواب کی نیت سے، لیکن جب سمجھنے کے لیے ایک اچھا سچا پکا مسیح، ایک مشنری بننے کے لیے جب بائبل کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے جب ایک دعا کے اختتام پہ یہ ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ خدا ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. تو فوراً کلک ہوا کہ ہاؤ اٹس پاسبل، جیزس سن آف گاڈ. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو میں نے پوچھا پریسٹ سے کہ سر یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں؟ اگر مسیح خدا کے بیٹے ہیں تو پھر خدا کی جو ماں ہے وہ مسیح کی والدہ، وہ خدا کی بیوی ہونی چاہیے.
اور اگر مسیح کی اولاد ہے، بیوی ہے، تو پھر اس کے بھی ماں باپ ہونے چاہیے. لیکن بائبل تو اس کی نفی کرتی ہے کہ وہ تمام ان انسانی رشتوں سے پاک ہے، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ وہ خدا جیسے کام کرتا تھا. وہ اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا کیا گئے تھے علیہ السلام، بغیر باپ کے تو حوا بھی پیدا کی گئی تھی. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ خدا جیسے کام کرتا تھا، تو مسیح تو خود کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے عظیم ہے، مجھ سے بڑا ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس کی قدرت سے تمہیں معجزات کر کے دکھاتا ہوں. یہ میری ذاتی اوصاف نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از دا گاڈ. یہ تھا میرا، یعنی جو آپ کہیں کہ جہاں سے ایک وہ مومنٹ تھی، ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہ کیا بکواس ہے یار، واٹ از دس. پہلے تم کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ سن آف گاڈ ہے، اور جب میں نے سن آف گاڈ کے اوپر سوال کیا تو آپ نے کہہ دیا کہ وہی خدا ہے. کہ جو مجھے صحیح بتائیں کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے. تو ان کا نہیں، وہ خدا کا روپ مسیح کے جسد میں، مسیح کی صورت میں وہ دنیا میں آئے، چونکہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی. واٹ از دس یار، یہ کیا فکشنز ہیں جو آپ مجھے سنا رہے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے تو بائبل کو پڑھا، سمجھا، پھر اس میں کروسیفیکیشن کا عقیدہ ہے، پھر اس میں عقیدہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث. یہ وہ تمام عقائد و نظریات ہیں جو ایک سلیم الفطرت انسان اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. یعنی یا تو آپ اس لیول پہ چلے جائیں اندھی تقلید کے، یعنی گڑھے میں دلدل میں دھنس جائیں کہ بس میں نے فالو کرنا ہے تو کرنا ہے، مجھے کسی لاجک کے ساتھ، مجھے کسی حکمت اور دانائی کی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے بس فالو کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن جو سلیم الفطرت انسان، ان کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں. تو دیٹ واز اے مومنٹ کہ جب مجھے یعنی یہ تمام عقائد و نظریات کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس میں غور و فکر کر کے موقع ملا، تو اندر سے جواب آیا، نو، امپاسبل، ایبسلوٹلی ناٹ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایسے مذہب کی تقلید کروں کہ جس میں یہ عقائد، جبکہ مسیح علیہ السلام کے اپنی جو ریڈ ورڈز ہیں بائبل میں، جو مسیح کے اپنے طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اس میں واضح ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. 10 کمانڈمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت بات ہے. پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. پھر لکھا ہے کہ دیکھ، تو زمین یا زمین کے نیچے یا آسمان میں کسی ایسی مخلوق کی مورت بنا کے اس کی پرستش نہ کرنا سوائے خداوند تیرے خدا کے. تو یہ بالکل جو انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہوا کرتا ہے. جیسس سے ان دا قرآن اللہ نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک میرا تیرا رب اللہ ہے، پس اسی کی عبادت کرو، اور یہی دس دا اسٹریٹ وے، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اس کے اوپر چلو. تو الحمدللہ بہت جلدی پتہ چل گیا کہ عیسائیت افراط و تفریط پر اس وقت آپ کی عمر ویسے کیا تھی؟ میری عمر الحمدللہ اس وقت 22 سال تھی. میں نے 18 19 سال کی عمر میں میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور 2 ڈھائی 3 سال میں نے جو ہے وہ عیسائیت کو پڑھا. اور جب عیسائیت سے، یعنی ایک اچھا عیسائی بننا تو دور، عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا کہ اگر یہی مذہب ہے. یہ تو چند ایک چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہیں. لیکن جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو افراط و تفریط پر مشتمل ہے، تو میں نے اسے اعلان برات کر دیا کہ میرا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے تسکین قلب اور راحت جاں کے لیے، اتنا تو مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ آپ کو ایفیلیشن کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں نے حق کی تلاش میں نکلا، تو پھر ہندو مت کو بھی پڑھا، سکھ مت کو بھی پڑھا، جوڈائزم کو بھی پڑھا، بدھائزم کو بھی پڑھا. لیکن کہیں سے کوئی راحت جاں اور تسکین قلب کا سامان میسر نہیں تھا. یعنی میں اس کو پہچان سکتا کہ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں اس کو پہچان سکتا کہ جس کے پاس میں نے لوٹ کے جانا ہے، میں جان سکتا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میں جان سکتا کہ مجھے
جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یا وہ اپنے کریٹر کے پاس جب پیش ہونا ہے تو مجھ سے کیا سوالات کیے جائیں گے جس کے میں نے جواب تلاش کرنے ہیں. تو ادھر ادھر بھٹک کے بالآخر ایتھزم کی طرف چلا گیا. اور یہ احساس تھا کہ شاید یہ ساری دکانیں ہیں، جو مذاہب ہیں دکانیں ہیں، اور یہ ان کو خوف اور لالچ میں مبتلا کر کے ان سے جو ہے وہ اپنی دکانداری چلا رہے ہیں اور چمکا رہے ہیں. بہت عرصے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل کیا کہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. میں کسی صورت قرآن نہیں پڑھنا چاہتا تھا، میں کسی صورت اسلام کا مطالعہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو اسلام رائج تھا وہ اصل میں ہم نے وہ اسلام دیکھا تھا جو حقیقی اسلام ہے، جو کتاب و سنت والا اسلام ہے، جو رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، وہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں. اور اگر کہیں موجود تھا بھی تو کسی نے ہم تک اس کو پہنچایا نہیں، یا کسی نے اس کی زحمت یا تکلف نہیں کیا پہنچانے کا. اور ہم تک تو جو اسلام پہنچا تھا وہ درباروں والا اسلام تھا، وہ ڈول ڈمکے والا اسلام تھا، وہ ننگے گندے سالہ سال نہ نہانے والے بزرگوں والا اسلام تھا، وہ اسلام تھا کہ قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، حجر اور شجر کی بھی عبادت کی جا رہی ہے. وہ اسلام ہم تک پہنچا تھا اور اس سے ہم بیزار تھے. علی حجویری رحمہ اللہ کا مزار لاہور میں، اس کی عقب میں ہماری رہائش تھی، اور وہاں سے گزر کے میں روزانہ رنگ محل جایا کرتا تھا. تو ہم نے علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار کے عقب میں جو مناظر دیکھے ہوئے ہیں نا، سچی بات ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ مجھے بہرحال جو ہے وہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، جس کی ایک وجہ بنی تھی. اور وہ وجہ یہ بنی تھی کہ میں دوست نماز پڑھ رہے تھے اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا باہر کھڑا ہو کے. میں نے دیوار کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی دیکھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں نے جب قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا تو مجھے یوں لگا کہ شاید کسی نے دعوت دی ہے کہ میاں جس صراط مستقیم کے تم متلاشی ہو، if you want you can come here and we will guide you. مجھے ایسے لگا کہ یہ اتنی حوصلہ افزا کتاب ہے، اتنی اس کی یعنی وہ آسان کر دی گئی ہے، گویا کہ اللہ ہمارے معاشروں میں ایک آواز لگتی ہے، بالو کڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤ. کیونکہ میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں، ہمارے لاہور میں یہ آواز لگتی ہے جب کو وہ چیز بانٹتے ہیں بچوں میں، بالو کڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤ. تو مجھے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیار سے وہ بلا رہے ہیں کہ میرے بندے تلاش تو کر رہا ہے، What are you looking here and there؟ قرآن ہے، اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کا علم و عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے. لیٹس کم، میں بتاتا ہوں تمہیں کیا ہے. کتاب لی، اور جب کتاب لینے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا تو مسجد والوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. میرے جب شوق ہوا قرآن کو پڑھوں تو میں جب مسجد میں قرآن کو یعنی لینے کے لیے کہ ترجمہ اس کا پڑھوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں میں کرسچن. تو انہوں نے کہا کہ if you are Christian how you enter in the mosque. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے میں کہ مصداق، کہ یار کیسے مسلمان لوگ ہیں. اور میں نے اس سے وہ آرگو اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ کسی مسلمان سے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، یا امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ رسول کے بارے میں کبھی آرگو نہیں کرنے، کبھی بحث نہیں کرنی، وگرنہ 295C لگے گی ساری زندگی، جبکہ جھوٹی بات ہے، بکواس ہے یہ. تو وہ خوف بھی تھا. تو خیر وہاں سے جب نکلے تو پھر میں نے عہد کیا کہ قرآن تو اب میں پڑھوں گا. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیوں ہمیں ہاتھ نہیں لگانے، وہ کون سے ایسے راز ہیں جو ہم پہ افشا ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے اگر کوئی زمین پھٹ جائے گی یا آسمان سے بجلی کڑکے گی، میں جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جاؤں گا، بجلی اچک کے لے جائے گی. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
یعنی اب یہ انتقامی جذبے کے تحت پڑھنا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس قرآن کو لیا، پڑھنا شروع کیا، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اسحاق بھائی آپ تو مسلمان گھرانوں سے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہوتے کہ آپ کے عبد الرحمن عبداللہ نام رکھ دیے جاتے ہیں. دنیا میں آتے ہیں، اذان کان میں دی جاتی ہے، چلنا شروع کرتے ہیں تو مسجد کی طرف بولنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول، شان نزول بھی پتہ ہوتا ہے، شان ورود بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن میں تو ایک عیسائی گھرانے سے تھا، ساری زندگی اسلام کے خلاف جو ہے وہ مخالفت سنی، اسلام کے خلاف باتیں سنی کہ اسلام ایسا ہے، محمد ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، کتاب اللہ ایسی ہے. تو اب میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن آسان کر دیا ہے تو اس کو میرے لیے بھی آسان کر دیجیے، تو تب الحمدللہ گویا کہ قرآن مجھ سے باتیں کرنی شروع ہو گیا. میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو دو چیزوں نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو میرا آگے سٹاپ لگ گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، کون ہے اللہ؟ تو امام راغب الفسانی رحمہ اللہ کی جو صاحب لغت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، جب سوال پیدا ہوا کہ ہو از دا لارڈ، کون ہے اللہ، تو وہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ وہ ہے جس کی غلامی کی جاتی ہے، اللہ وہ ہے کہ جس کے آگے جھکا جاتا ہے، اطاعت اور اتباع کی جاتی ہے، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ نہ سکتا ہو، اللہ وہ ہے جو ایک وقت میں سب کی سنتا ہو اور دعائیں پوری کرنے پہ قادر بھی ہو. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے شدید ترین محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو ساتھ ہی آگے رب کا معنی بھی آ گیا کہ رب کون ہے، اللہ رب کیسے؟ تو فرمایا کہ حقیقی پرورش کرنے والا رب ہوتا ہے. کتنی عمر میں وزن کتنا ہوگا، وائٹ سیل کتنے ہوں گے، ریڈ سیل کتنے ہوں گے، جو ہے وہ اوزان کیا ہوں گے، اوصاف کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے، حقیقی پرورش کرنے والا الحمدللہ رب العالمین. تمام جہانوں کا رب اللہ اور رب اللہ ہی ہے. تو الحمدللہ جیسے جیسے اب پڑھتا جا رہا تھا تو قرآن دل میں اترتا جا رہا تھا. ڈاکٹر گیری ملر امریکن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، اور ڈاکٹر گیری ملر کو ایک ٹاسک ملا، اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے قرآن کے اندر سے ہسٹوریکل مسٹیکس، لینگوسٹک مسٹیکس، گرامیٹیکل مسٹیک اور دیگر جو ہے وہ غلطیاں نکالنی ہیں. 6 مہینے اس بندے نے قرآن کو غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھا. 7ویں مہینے کے آغاز میں اس نے اپنا نام ڈاکٹر گیری ملر بدل کے ڈاکٹر عبدالاحد رکھ لیا تھا. تو یہ اس کلام کا اعجاز ہے، اعزاز ہے، اس کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے. یہ محض کتاب، اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ ادر دل مزمرست این کتابیں نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاں وہاں پیداست این زندہ و پائندہ و گویاست این، چون بجا در رفت جہاں دیگر شوید جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوید. کہتے ہیں کہ یہ کلام تو ایسا کلام ہے کہ اس کے بارے میں اگر میں اپنی زبان کھولوں تو وہ یہ ہے کہ یہ مثل تجلی باری تعالیٰ ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر نازل کی تو وہ بھی دبا اور پھٹا ریزہ ریزہ. اور یہی اللہ کہتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اقبال کہ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے، اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. اور جب یہ کسی کے اندر سرایت کرتا ہے تو اندر کی دنیا، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اور آج سچی بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس معجزے کو چھوڑ دیا، اس یعنی ہدایت اور فرقان کو چھوڑ دیا، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے. وگرنہ یہ تو کامیابی اور کامرانیت عطا کرنے کی کتاب تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی
کہ یہ کتاب تو زمانوں کو عروج دینے کے لیے ہے، اور یہی کتاب جب قومیں اس کو صرف نظر کرتی ہیں تو ذلت و رسوائی کے اندر دھکیل دی جاتی ہیں. تو یہ تو کتاب ایسی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے جیسے اگر غیر مسلم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ اگر ان کا سینہ کھول سکتے ہیں، ان کو شرح صدر عطا فرما سکتے ہیں، ان کو عزتیں، مقام و مرتبے اور رفتیں عطا فرما سکتے ہیں، تو سچی بات ہے کہ مسلمان جب پڑھیں گے تو ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں زیادہ رحمتیں ہیں. ہر کوئی مست میں ذوقتاً آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہی قرآن جو غیر مسلموں کو عزتیں عطا فرما رہا ہے، آج مسلمان اس کو ترک کر کے پوری دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جن حالات کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی ترقی ہم کر لیں گے تو پتہ نہیں شاید ہم عروج پہ چلے جائیں گے. حالانکہ اقبال نے خود ہی کہا ہے نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. یعنی خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی ہمارے عروج زوال کی داستان قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے. قرآن کو ہم پکڑیں گے تو ہم عروج پہ ہوں گے، اور قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. جبکہ ٹھیک ہے، اللہ کی سنت ہے، ان کو ترقی جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر. بہرحال یہ قرآن یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے اندر اور باہر دونوں کو منور کر دیتی ہے. عبدالوائز بھائی، اس وقت میں نے آپ سے بیچ میں پوچھا تھا، آپ کی عمر آپ نے کہا 22-23 سال تھی، تو اس وقت آپ کی فیملی کا کیا ریاکشن تھا، کیا معاملات تھے، کیا مسائل آپ کو درپیش؟ 27 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے پھر اسلام قبول کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. جب میں نے اسلام قبول کیا، آئی واز ان دبئی بائی پروفیشن. آئی واز اے گولڈ اسمتھ، جاب تھی وہاں پہ الحمدللہ. تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے امی سے بات چیت کرنا شروع کی تو امی ہوں ہاں کرتی تھیں، بات نہیں کرتی تھیں. ابا نے بات کرنی تقریباً بند ہی کرتی تھی. جب پاکستان آیا تو ایئرپورٹ پہ کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. گھر آیا تو ابا نے دروازہ کھولا اور کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. بھائیوں نے کہا کہ آپ نے تو مسیح سے ہی بغاوت کر دی، یعنی اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو جو شخص اپنے نبی سے بے وفائی کر سکتا ہے، وہ ہم سے وفا کی توقع کیسے کرے. بہنوں نے کہا کہ ہم تو سسرال والیاں ہیں، چاہے بھی تو تمہاری حمایت نہیں کر سکتی، ہمیں فیس سیونگ سسرال میں کرنی ہے. بچپن کی محبت تھی ایک. بڑے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ اماں سے کہا کہ اماں شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے. انگیجمنٹ ہو گئی، شادی ہونے والی تھی. ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، میں یا اسلام. ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ اس نے تو اسلام کو نہیں بنایا، یا اللہ کو اس نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس کو بنایا تو اس جیسی اور بھی بنائی ہوں گی. تو میں نے کہا کہ اسلام. پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جا چکی تھی. گویا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار تھے، نہ بچپن کی محبت فیانسی تھی، سب جا چکے تھے. لیکن آگے مڑ کے دیکھا تو اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھی، اور آپ جیسے بھائی تھے الحمدللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. تم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بنٹیز ہیں، کوئی چاکلیٹ ہے کہ جس کو کھا لو گے تو کوئی، ہاؤ اٹس پاسبل کہ تم یہ کہو گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہیں جاؤ گے. آزمائش کی چکی میں تو پسنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، سلف صالحین، ہمارے یعنی وہ ایسے جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. وہ بھی آزمائے گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال، پہلے آپ لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کرتے تھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب جب سے تم نے عہد کا ترانہ پڑھنا شروع کیا ہے
تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیے جاتے ہو, پتھر رکھا جاتا ہے, کوڑے مارے جاتے ہیں, چھال کی رسی گلے میں ڈال کے باندھ دیا جاتا ہے. بلال واٹ از دیٹ؟ بلال نے کہا کہ کبھی برتن خریدنے کے لیے گئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے خریدتے ہو؟ کہا کہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. کہا کہ بلال کا رب بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے کہ پکا ہے. خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کولوں پہ لٹا دیا گیا اور کوئلے میرے جسم کی چربی پگھلنے سے ٹھنڈے ہوئے تو پھر کچھ راحت کا سامان میسر آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا گیا کہ ان کے سر کا کوئی بھی بال جب پکڑا جاتا تھا تو وہ ہاتھ میں آ جاتا. سر اس قدر نرم ہو چکا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کے ماموں نے صف کے اندر لپیٹ کے نیچے سے دونی دینا چاہیے. نہ انسان ہل سکتا تھا, نہ نکل سکتا تھا, اور نہ سانس لے سکتا تھا. آپ دیکھیے, یعنی یہ کوئی آسان تو نہیں تھا. یہ تو آزمائشیں ہیں. یہ تو ایسا, یہ دشتے, اقبال نے کیا خوب کہا کہ یہ تو یعنی یہ دشتے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل آزمائش ہے. تو لیکن یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اللہ آزمائشوں میں ڈالتے ضرور ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں چھوڑتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو سائیکل چلانا جب سکھاتے ہیں نا, تو بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں چلا رہا ہوں, ابا نے پیچھے سے پکڑا ہوتا ہے. وہ تو یعنی 70,000 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کو وہ آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے, لیکن چھوڑتا نہیں ہے. ہاں, وہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا, دیکھوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر کہتا ہے کہ دیکھو اس پہ صبر کرو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے. اللہ کے حصول کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر صبر کرو گے ان اللہ مع صابرین, صبر کرو گے تو پھر جس کی طلب ہے تمہیں وہ مل جائے گا, وہ تمہارے ساتھ ہے. پھر تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اسلام قبول کیا, گھر والوں کی طرف سے تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں آئیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسانی سے بھی بدل دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مع العسری یسرا, وہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. آسانیاں زیادہ ہیں, مشکل ایک ہے. تو لیکن یہ آزمائش, آپ دیکھیں میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں آپ, کیا ملتا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا. لیکن جس اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمانی ہے, کیا وہ آپ کی حدیث میں آتے ہیں نا, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے, پراپرٹی موجود ہے, وہ بہت مہنگی ہے, اٹس ویلیویبل. اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. تیسری دفعہ کہا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ کی جو پراپرٹی ہے وہ جنت ہے. یعنی جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے, قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز مشکلات سے ہی ملتی ہے یقیناً. تو پھر اس کے بعد اب آپ کا فیملی کے ساتھ تعلق ہے؟ الحمدللہ. وہ میں ابا نے جب کہا نا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, تو میں گیا نہیں تھا. الحمدللہ میری اماں نے پیچھے سے کہا کہ چلیں, بچہ ہے, کافی عرصے بعد آیا ہے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ قدم اندر رکھنے کی دیر تھی, اس کے بعد پھر وہ قدم باہر نہیں نکلا, کیونکہ وہ حکمت دانائی اللہ اپنے قرآن کے ذریعے سے, اسلام کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے. اندر جا کے میں نے ابا سے کہا کہ ابا یہ تو میرا, دس از مائی پرسنل میٹر, مجھے اس میں شرح صدر ہے. میں مسیح سے میں بغاوت نہیں کی, میں نے مسیح کو حقیقی معنوں میں ویسا پہچانا ہے جیسے حقیقی طور پہ وہ تھے. میں ان کو یعنی کوئی ان ریئلسٹکلی جو ہے وہ ان کو اپنا ایکسیپٹ نہیں, میں نے جس طرح ان کو ایکسیپٹ کیا ہے دیٹ از دا ریئلٹی. حقیقت وہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں, وہ اس کے مقرب ہیں. میں نے ان کو ویسے مانا ہے. اور یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کی جس طرح جو ہے وہ قرآن گواہی دیتا ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت کی اور رسالت کی جس طرح گواہی دیتا ہے, میں تو اس کے اوپر ایمان لے کے الحمدللہ والدین کے دل نرم ہو جاتے ہیں. میں پہلے سال جب اعتکاف پر بیٹھا تو اعتکاف پہ جاتے ہوئے
کسی کے ابو لینے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کے چاچا، کسی کے ماما، کسی کے بھائی، کسی کے کزن، سب. میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، میرا کون تھا جو لینے کے لیے آتا. میرے استاد جی جن سے میں نے سپارہ پڑھا، تو انہوں نے دیکھا کہ عبدالوارث اکیلا اندر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں نا، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو خیر وہ جب مجھے لے کے گھر چھوڑنے کے لیے گئے تو میرے ابا سے انہوں نے کہا کہ بیٹے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، یہ تو وہ ہمارا یہ تو کوئی اور ہی اللہ کی نعمت ہے. یعنی اسلام ظاہر ہے کہ اسلام جب کہتا ہے کہ والدین کو دیکھنا بھی، یعنی وہ ثواب اور عبادت کے درجے میں ہے. والدین کے سامنے آنکھیں جھکا کے رکھنا، کندھے جھکا کے رکھنا، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اس کی پوری تفسیر جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. ہمارے گھر میں جو بچہ تھا وہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن اسلام تو ظاہر ہے کہ اسلام جب قبول کیا، اسلام کو سیکھا، اور اس کی جو پریکٹیکل جو تھا اس کو اللہ یعنی جتنی استطاعت تھی، تو اللہ نے والدین کے دل نرم کر دیے، بہن بھائیوں کے دل نرم کر دیے، خاندان کے دل نرم کر دیے. تو بالکل اب ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ. ابا کا ویسے انتقال ہو گیا ہے، ایک بھائی نے اسلام قبول کر لیا. اس کے علاوہ الحمدللہ کافی خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مزید کام لے، آپ کو استقامت ہے. اچھا، اب تھوڑا سا کیونکہ ہم کرسچینٹی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ابھی کرسمس آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا یہ کرسمس کا کانسیپٹ ہے کیا اصل میں؟ بہت سارے لوگ کا مسکنسیپشن ہے کہ اٹس جسٹ دیئر سیلیبریشن، اور اس میں یعنی کوئی ان کی ریلیجس وہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی تھی. سن آف گاڈ کا تعلق کرسمس کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر آپ میری کرسمس کہتے ہیں، آپ ان کو وش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ذرا، کیونکہ آپ انسائڈر نیوز ہیں آپ، کیونکہ زیادہ یو نو بیٹر اباؤٹ دیم، تو بتائیں کہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے، اور ایک مسلمان نوجوان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی اس معاملے کے اندر؟ اسحاق بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ جلدی آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں. جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی تو کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ مبارک ہو. یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی ہی مبارکباد دے رہے ہیں. کیا وہ یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن اسحاق اور ان کی شادی جو ہے وہ نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ہے وہ اس ڈیٹ کو ہوا ہے، اس شادی حال میں ہوا ہے، اس قاری صاحب نے پڑھایا ہے، تو اس کی مبارکباد ہو؟ کیا وہ اس طرح دہراتے ہیں سارا؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں میرے بیٹے کا آج جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کی یہ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. وہ سب کچھ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری کرسمس، ایبسلوٹلی میری کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے. لیکن آپ جب میری کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا میری کرسمس کر رہے ہیں، تو اس کا ختمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آج مسیحیوں کے یہاں جو خدا کے بیٹے کو پیدا ہونے پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا جملہ یہ ہے کہ میری کرسمس. یعنی انہوں نے اس کو سمرائز کر کے اور لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ختمی نتیجہ اور اینڈ آف دا رزلٹ جو ہے وہ وہی ہے کہ آج جو آپ کا عقیدہ ہے کہ مسیح کے مریم کے یہاں خدا کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا عقیدہ ہے. جب آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ میری کرسمس، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس بات کو آن بھی کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا 25 دسمبر؟ آپ جب ان کی قاموس الکتاب کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری رائے ایسی تھیں کہ اس کو جنوری میں منایا جائے یا اس کو جو ہے وہ مارچ میں منایا جائے، لیکن تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے جو ہے وہ اس کو 25 دسمبر، جو کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی تھی. کیونکہ قاموس الکتاب والے کہتے ہیں کیونکہ اس روز بہت سارے جو ہے وہ دیوی اور دیوتاؤں کی پیدائش کا دن ثابت ہے، اس لیے انہوں نے اس دن کو سلیکٹ کر لیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ کینن آف جو ہے وہ کینن فیرر جیزس
لائف آف جیزس کے جو مصنف ہیں کینن فیرر، وہ لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش، بلکہ سال جو پیدائش کا سال ہے اس میں بھی 4 سال کا فرق ہے۔ مائیکل ہارٹ دی 100 میں لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے 6 سال کا فرق ہے۔ اس سے پہلے ابھی پوپ فرانسس کو ہیں، اس سے پہلے ایک پوپ تھے، پوپ بینیڈکٹ۔ پوپ بینیڈکٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جیزس آف نازرت میں، وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیٹ کی بحث کر رہے ہو، ہمیں سال کا بھی نہیں پتہ۔ یعنی یہ حال ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں کہیں 25 دسمبر منایا جاتا ہے، کہیں 6 جنوری منایا جاتا ہے، کہیں 19 جنوری منایا جاتا ہے، یعنی جس کا سال، ڈیٹ، مہینہ کوئی ڈیسائیڈ ہے ہی نہیں، اور اس کو جو ہے وہ خام خواہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا ہوا ہے۔ بھئی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی اور پھر ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا؟ نہیں سیلیبریٹ کیا گیا، بلکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہیرودیس تھا۔ ہیرودیس نے اپنی بیگم کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، یوحنا نبی نے ان کی مخالفت کی۔ اب ہیرودیس کی برتھ ڈے کے اوپر اس نے شاہانہ انداز سے اپنی سسٹر ان لا سے، جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق تھے، مراسم تھے، اس سے اس نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ آج خوشی کے موقع پہ مجھے یوحنا نبی کا سر چاہیے، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یوحنا نبی کا سر کاٹ کے اس کے آگے تھال میں، یعنی یہ تو ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ یہ نبیوں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بار نہیں منایا گیا، مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے اس کو، بلکہ کانسٹنٹائن کے دور میں 325 میں یہ پہلی بار منایا گیا، اور وہ خود صاحب کتاب لکھتے ہیں، عیسائیوں کی جو کتاب ہے قاموس، وہ کہتے ہیں کہ 325 سے قبل اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میں ایسے ہی خام خواہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ خرافات کو اپنے گھر میں لا کے اپنے بچوں کے عقائد و نظریات، اور پھر اسلامی نقطہ نظر سے مالکیہ تو کہتے ہیں کہ یعنی اس تہوار پہ کیک کاٹنا بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ خنزیر کو ذبح کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت مت کیا کرو، اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو۔ ایسے ہی ہے، اور یعنی ہم جو ہے وہ ایسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل، اکمل، مکمل دین دیا ہے، جس میں خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، غم کو کس طرح جو ہے وہ اپنے اس میں کس طرح آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، آپ کے کیا۔ اور اب تو وہ خالی ایک سیلیبریشن، یعنی ایک وہ آپ خالی ان کی ولادت کی سیلیبریشن نہیں، اس سے آگے اب نکل گئے، یعنی اس کے ساتھ جو اس کے آپ دیکھیں آپ کے بیچز کے اوپر کیا ہوگا، پارٹیز ہوں گی۔ آج ہم اتفاق سے ہاکس بے میں وہ فرینچ ایک بیچ تھا، وہاں پہ بہت بڑی سیلیبریشن کی پلاننگ، میوزیکل، اور جو ہے وہ میں حیران تھا، اور کیا ہوگا، یعنی شراب اور کباب کے جام چلیں گے، دور چلیں گے، یہ ہے سیلیبریشن، یعنی گانے اور ننگی اور گندی تہذیب کو جو ہے وہ ہم پھر سے دہرائیں گے، یہ کون سی ہمارے یعنی سیلیبریشن کا طریقہ ہے؟ ہاں اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دے گا۔ یعنی اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں آ کے کہ عبدالواس بھی یہ کون سا دین ہے کہ جو اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کی جو ہے وہ خوشیوں میں، کس نے کہا ہے آپ خوشی میں شریک نہ ہوں؟ ان کے بچوں کی شادیاں ہوں، پارٹیسپیٹ کیجئے، آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ کیجئے، ان کا کوئی غم ہے اس میں بالکل آپ جائیے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے، ان کو تسلی دیجئے۔ آپ وہ خاک روب ہیں، ان میں کوڑا اٹھانے والے ہیں، جب ان کو پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، جائیے کسی وقت سینے سے لگائیے کہ صاحب آپ ہمارے علاقے کو بہترین طریقے سے صاف ستھرا کرتے ہیں، جائیے ان کو بریانی کا ڈبہ دیجئے کہ یار سارا دن آپ محنت مشقت کرتے ہیں، آج یہ میری طرف سے کھانا ہے، ان کو سینے سے لگائیے، ان کو دعوت اسلام پیش کیجئے، ان کو دوزخ سے یعنی جانے کے جو اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ ان کو پیغام توحید بتائیے، رسالت کا پیغام بتائیے۔ اور سب سے بڑا ہمارا ان کے اوپر احسان یہی ہوگا کہ اگر ہم ان کو توحید سے جوڑ دیں، اللہ سے جوڑ دیں، دعوت اسلام کی دعوت پہنچا دیں، یہی سب سے بڑی، یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہے ان کے لیے؟ یعنی آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سیلیبریٹ کر کے آپ یعنی کون سا ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں جانے کا سامان کر دو میاں، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے۔ ایسے ہی
آخری بات ہم چاہتے تو یہ ہے کہ بہت طویل گفتگو ہو, بہت ماشاء اللہ اٹس ایموشنل اسٹوری اور ساری مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. آخری سوال انشاءاللہ میں کروں گا, اگر کوئی نان مسلم یا مسلمان نوجوان یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو تو آپ کی کیا نصیحت ہوگی اس کو؟ دونوں کے لیے الگ الگ کر دیں زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے یا کوئی بھی غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے, عقل فہم عطا فرمایا ہے. یہ محض پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے, یہ محض جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے صلاحیتیں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آنکھیں, کان, زبان اور دماغ ہمیں اس لیے بھی دیا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے اپنے خالق کو, مالک کو پہچان تو سکیں. پچھلے دنوں میں سکھر میں تھا, سکھر میں دوستوں نے کہا کہ عبدالواس بھائی کالی ماتا کے مندر پہ آپ کو لے کے جانا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں منسوب ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساحل یعنی وہ سمندر میں بھٹک گئے تو وہ اسی ساحل پہ آئے اور یہاں دجال سے ان کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. اب یقین کریں کہ وہاں جا کے جو میرے ایمان کا لیول یہ تھا نا, یہ ہو گیا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنا اچھا دین عطا فرمایا, اور اپنے ہندو بہن بھائیوں کے اوپر ترس آ رہا تھا اور دکھ ہو رہا تھا کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو تم اپنا معبود کیسے بنا سکتے ہو. وہاں کے جو پنڈت تھے ان سے پوچھا کہ یہ خدا ہیں, کیا ان کو خدا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, گرد و غبار ہیں, یہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھیوں اور گرد و غبار کو بھی نہیں اٹھا سکتے. کبھی غور تو کریں, کبھی دیکھیں تو صحیح. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو آسمان کو کیا تری مورتی چلا رہی ہے, کیا تسلیس چلا رہی ہے, کیا بزرگ چلا رہے ہیں. وہ تو خود بیچارے محتاج تھے اللہ کے. تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے, پرمیشور سے, ایشور سے, جو پرماتما ہے اس سے دعا کر لو یار, جس کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایک ایسی سپرلیٹو ڈگری کی طاقت اور قوت ہے, کوئی ایسا خالق ہے, اس سے دعا ہی کر لو کہ جو صحیح راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے. اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے میں دعا کروں گا, گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اسحاق بھائی کی ساری زندگی اگر سجدے میں پڑھ کے ہم شکر ادا کریں نا نعمت اسلام کا, تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں ایک بچی کہ جس نے مجھے کہا کہ عبدالوارث بھائی, میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کوئی نصیحت کرو, تو اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی مسلمانوں سے کہیے گا کہ یہ جو نعمت اسلام مفت میں مل گئی نا, اس کی قدر کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے چھین لے. کہتی کہ میں اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں کو, سکھی سہیلیوں کو, گھر بار کو, خاندان کو, سب کو چھوڑ کے نہیں اپنا دشمن بنا کے آئی ہوں اس نعمت اسلام کے لیے. لہٰذا آپ لوگ بھی نعمت اسلام کی قدر کریں. کہ ابھی 3 دن پہلے کا ایک پوڈ کاسٹ ہے عبدالوارث گل کے اوپر, آپ ضرور, یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیے گا ضرور اسے. 6 منٹ کا وہ پوڈ کاسٹ ہے, اور مارچ میں اس بچی نے اسلام قبول کیا. 3 دن پہلے اس کا نکاح پڑھایا. نکاح میں صرف 9 لوگ تھے, اور میرا دل, میرا جو کلیجہ ہے منہ کو آ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھ ہی لیا, میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میری شادی ہوئی ہے, میرا نکاح ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیسا نکاح تھا کہ کوئی ڈول ڈمکا نہیں ہے, کوئی مائیوں نہیں ہے, تیل مہندی نہیں ہے, ہنا نہیں ہے, کچھ نہیں, بالکل اتنی سادی. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کی امی ابو بھی نہیں تھے, بہن بھائی بھی نہیں تھے, تو آپ نے فیل نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ کون چاہتا ہے کہ اس کی خوشیوں میں اس کے بہن بھائی شریک نہ ہوں, لیکن اگر وہ خود ہی شریک نہیں ہونا چاہتے تو اگر میرا رب مجھ سے ایسے راضی ہے تو میں بھی اپنے رب پہ ایسے ہی راضی ہوں. لوگ تو اپنا سب کچھ لٹا کے دامن اسلام میں آ کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے تو ہم اس نعمت اسلام کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا چڑھا کر دوں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا, اللہ نے بات کرنی بھی پسند نہیں کی, اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کے بارے میں جانتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. جزاک اللہ خیر عبدالوارث بھائی. واقعتاً میں چاہ رہا تھا کہ ہم گفتگو لمبی کریں, لیکن
ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آگے جانا ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے تو ہم اس پہ فردر گفتگو کریں گے، بلکہ خاص طور پہ یہ جو کرسچینٹی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا تضاد آپ کو نظر آتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں. بس مجھے اگر آپ ایک بات کرنے کا موقع دے دیں، آپ کے توسط سے جو احباب اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں، جہاں اس اسلام کی قدر کرنا ہمارے لیے لازم ہے، وہاں یہ بھی ایک لازمی ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک فریضہ ہے کہ ہم نے یہ اسلام ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو لوگ اسلام سے ابھی تک محروم ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغام کو پہنچانے میں ہم نے کوئی غفلت برتی تو حشر والے دن ہمارا گریبان ہو اور ان کا ہاتھ ہو. لہٰذا اس اسلام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ابھی تک اس سے محروم ہیں. میں بس یہاں پہ آپ کے ادارے کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ ماشاءاللہ حقوق الناس فاؤنڈیشن ادارہ چلا رہے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے جس کے بارے میں آخر میں گفتگو کر رہے تھے کہ نان مسلمس تک دعوت پہنچانا، اور نیو مسلمس جو مسلمان ہو جاتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا سارا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا، ان کے معاملات کا سارا انتظام کرنا. تو ضرور ان کے کام کو دیکھیے گا، اور اگر آپ ان کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.